Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Bunny. and you're watching दिल Dil से Se रिया। React. तो गाइस आज हम करने वाले हैं स्टोरी ऑफ प्रॉफिट एडम बाय रमशा सुल्तान। हमने काफी प्रॉफिट्स की स्टोरीज की हुई हैं, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी की, प्रॉफिट आई थिंक अयूब की, प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की हुई है, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की हुई है, लेकिन प्रॉफिट हमने एडम एडम की की कभी नहीं नहीं की हाँ की। कभी जबकि प्रॉफिट एडम सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब नबी हैं सही बात इस्लाम की। तो आज हम डिटेल में उनके बारे में जानेंगे। रमशा सुल्तान जी ने उनके बारे में आई थिंक डिटेल में बताया है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाकया सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अच्छा, मतलब अलैहिस्सलाम। हम भी उन्हीं की नस्ल से आए हैं ना। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलीलो ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है।
پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از می رمشا سلطان سائننگ آف۔ تو گائز آج ہم نے جانا پروفٹ ایڈم کے بارے میں کہ کون تھے آدم علیہ السلام اور کیسے وہ اس دھرتی پہ آئے، کیسے اللہ نے ان کو دھرتی کے اوپر بھیجا، اور کیسے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم بھی مطلب ہم بھی آج ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مطلب ہم بھی جتنے بھی دھرم ہیں، جتنی بھی جاتی ہیں، وہ سارے آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئے ہیں، جن کو ہم انگلش میں ایڈم اور ایو کہہ دیتے ہیں۔ ایڈم نہیں، ایو آئی تھنک اور ہے، ایو ان کی وائف کو بولتے ہیں، ایڈم ان کو بولتے ہیں آدم علیہ السلام، ہم اردو میں یا ہندی میں بول دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام دیکھو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو اتنی شکتیاں بھی دی تھی اور دھرتی کے اوپر بھیجا بھی تھا، لیکن ان سے جب غلطی ہوئی نا تو نبی ہو کر انہوں نے خود معافی مانگی اللہ سے، لیکن وہیں جو ابلیس تھے، جو شیطان تھا، اس نے سجدہ کرنے کی بجائے مطلب اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے اللہ کو ہی ایون دو مطلب ذمہ دار ٹھہرانے لگ گیا، وہ کراس کوشچننگ کرنے لگ گیا، مطلب اس نے معافی نہیں مانگی۔ پھر اللہ نے بولا تو قیامت تک دوزخ میں جائے، مطلب قیامت تک تو انتظار کر، مطلب قیامت تک تجھے مطلب میں بتاؤں گا۔ سٹوری ایسے ہوئی نا کہ اللہ نے سوچا کہ میں ایک ایسی چیز بناؤں گا جو سب سے زیادہ بڑھیا ہوگی، تو جو فرشتے تھے انہوں نے بولا کہ ہم سے بڑھیا تو نہیں ہو سکتے وہ جو کچھ بھی بنا ہوگے آپ۔ فرشتوں کو مطلب ایگو تھی نا، ایگو تھی، ہاں۔ تو جب اللہ نے انسان بنایا، بیسیکلی ایڈم بنائے، تو اللہ نے ان کو 4-5 چیزیں سکھا دی اور فرشتوں کو بلایا کہ آپ بتاؤ ان کے نام، تو وہ نام نہیں بتا پائے، پر ایڈم علیہ السلام نے ان کا نام بتا دیا۔ تو فرشتوں نے اللہ نے فرشتوں کو بولا دیکھا میرا بنائے انسان کو تم سے زیادہ نالج ہے، تو فرشتوں نے بھی یہ بات بولی کہ ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا تھا۔ اور اللہ نے بولا ان کو کہ ان کے آگے سجدہ کرو، شیطان کو بھی بولا پر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کا جواب یہ تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو انسان کو ایڈم علیہ السلام کو تو نے گارے سے پیدا کیا، مٹی سے بنے ہم سب، تو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں ان کے آگے سجدہ کروں؟ جو شیطان تھے نا انہوں نے یہ بولا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں،
لیکن یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، ہوں مطلب جو آدم علیہ السلام تھا ان کو مٹی سے بنایا تھا، یہ انسان کہ میں انسان کے آگے سجدہ کیوں کروں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انسان تو اللہ نے ان کو بنایا تھا نا، وہ تو نبی تھے. نبی تھے. ہاں وہ تو ایسے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اپنے مطلب جگہ سے ان کو شیطان کو نکال دیا ہاں اور بولا تو قیامت تک ویٹ کر، اب تیرا قیامت میں ہی فیصلہ ہوگا. بالکل. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور اللہ نے جیسے آدم علیہ السلام تھے جنت میں رہتے تھے، وہ بور ہو جاتے تھے اکیلے، ہاں تو انہوں نے ایو جو ان کی وائف ہے تھی، بیسیکلی ہاں ان کو بنایا کہ ان کے ساتھ پارٹنر ہو جائے گی کوئی بات کرنے کے لیے، بیکاز دیکھو ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، ہاں بالکل. رائٹ. تو ایسے بنایا انہوں نے، پر انہوں نے صاف بولا تھا ان کو کہ ایک پیڑ کے پاس مت جانا. ایک پیڑ تھا جنت کے تھوڑی دور میں کہ اس کے پیڑ کے پاس مت جانا. لیکن شیطان نے اپنی باتیں ان کے دل میں بھر دی، اور اللہ نے بولا بھی تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایگزیکٹلی. پر انہوں نے نہیں سمجھے، بیکاز ہم انسان شیطان کے بس میں ہے، کہیں نہ وہ کہیں مایا ہمیں گھیر لیتی ہے نا، گھیر لیتی ہے. تو وہ اس پیڑ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے جیسے ہی سیب کھایا، جو ان کے کپڑے ڈلے ہوئے تو سب پھٹنے لگ گئے. تو انہوں نے پتوں کے ساتھ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بولا کہ اب تم دھرتی پہ جاؤ گے. صحیح بات. وہاں سے ہماری مطلب ہماری جرنی سٹارٹ مطلب ہوئی ہے، انسانوں کی جرنی سٹارٹ ہو گئی. تو یہ تھی مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی تو آئی تھنک آدم علیہ السلام ہوئے نا. اوکے، مطلب ان کے ہی آگے نبی شروع ہوئے تھے، پہلے وہی تھے، آخری پروفٹ محمد تھے اور پہلے تھے اور پروفٹ. 40 سال تک معافی مانگی تھی آدم علیہ السلام. سوچو یار، اتنے بڑے نبی ہو کے، اور ہم لوگ تھوڑا سا ہمیں کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو ہم ایگو میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھگوان کو کئی باری غلط تو بولنے لگ جاتے ہیں. اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی نا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا معافی مانگ کے، بلکہ اللہ اس کو معاف کرتا ہے اور اس کو جنت بخشتا ہے جو معافی مانگتا ہے. اور مطلب جو بندے اکڑ میں رہتے ہیں نا ان کو وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں ہی جلیں گے. وہ کہاوت ہے نا کہ جنگل میں جو سب سے کھڑا پیڑ ہوتا ہے سیدھا، اس کو سب سے پہلے کاٹا جاتا ہے. جو پیڑ جھکے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر رحم کیا جاتا ہے، ان کو بولتے یار یہ کیا کرے گا ہمارا، اس کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اس کو نہیں کاٹا جاتا ہے. تو اس سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہو. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف.